اور دیگر پارٹیز کے نمائندگان بھی تھے. تو پہلے تو مجھ سے کہا گیا اور میں نے ان کی خدمت میں ایک جائزہ پیش کیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میڈیشن کی آفر سے جو ایک نئی بقول شاہ صاحب کے جو ایک نئی سلور لائننگ ہمیں دکھائی دی ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا ہے. اور پھر میں نے ان کی خدمت میں جائزہ پیش کیا کہ مسئلہ تو یہ نیا نہیں ہے، مسئلہ تو پرانا ہے اور اس کی تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادیں اور ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہونا، ہمارا کیا موقف رہا ہے، ہماری ہسٹورک پوزیشن کیا ہے، اس کو یہاں دہرانا مقصد نہیں ہے. آج کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے تبادلہ خیال آج کی نشست کا مقصد تھا. دو تین جو نئی ڈیولپمنٹس تھیں، جیسے کہ نئی رپورٹ سامنے آئی ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ جو آئی ہے، جو کہ آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ اور کشمیر ہاؤس آف کامنز کی رپورٹ سامنے آئی ہے، جو کہ برسلز میں یورپین یونین کی 19 فروری کو جو ڈبیٹ سامنے آئی ہے، اور جو جموں اور کشمیر کی سول سوسائٹی کی کولیشن کی رپورٹ سامنے آئی ہے. اس کو بنیاد بناتے ہوئے اور پھر خطے کے امن و استحکام کو سامنے رکھتے ہوئے اور افغانستان کی صورتحال جس میں ایک نیا امکان بہتری کا، ایک امید کی کرن جو دکھائی دے رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ہندوستان پاکستان کے تعلقات بر صغیر میں امن و استحکام کی صورتحال پر جائزہ لیا اور ہم نے یہ کہا کہ افغانستان جو ہے کی صورتحال وہ مشرقی سرحد سے لا تعلق رہ نہیں سکتی. آپ کے علم میں ہے کہ ہماری ڈپلائمنٹ جو مغربی سرحد پر ہے وہ اپنی جگہ ہے اور پاکستان نے جو کچھ کیا دنیا نے دیکھا ہے. امن کو فروغ کے لیے اس علاقے کے امن کو بحال کرنے کے لیے، ان کو وہاں سے دہشت گردوں کو وہاں سے شکست دینے میں جو ہماری افواج کا کردار ہے، اس علاقے کو آئینی ترمیم کے ذریعے خیبر پختونخوا میں ضم کرنے میں، وہاں انتخابات ایک کامیاب پرامن انتخابات کرانے میں، وہاں ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بجٹ میں خطیر رقم مختص کرنے سے لے کر جو آج ہم پیش رفت وہاں کر رہے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ لا تعلق نہیں ہو سکتے کہ اگر ہماری مشرقی سرحد پر ہماری توجہ بٹی رہتی ہے تو آبویسلی افغانستان کی صورتحال متاثر ہو سکتی ہے اور وہ ایک منفی کردار، ایک اسپوائلر کا رول بھی تو پلے کر سکتے ہیں نا. تو اس سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. ایک اس بریفنگ کے بعد جو زیادہ چیز تشویشناک ہے اور وہ یہ ہے ہیومن وائلیشنز کی ایک داستان تو آپ کے سامنے ہے. جس طرح وہاں اسپیشل لاز کے تحت لوگوں کو ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح وہاں کانسنٹریشن آف فورس کے ذریعے دنیا کا موسٹ ملٹرائزڈ زون بنا دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر کو، جس طرح وہاں ایکسیسو یوز آف اسٹیٹ پاور کا استعمال ہو رہا ہے، وہ آپ سب اس سے واقف ہیں. لیکن جو نئی تشویش کی چیز ہے وہ یہ ہے، اور جس طرح پلوامہ کا واقعہ اور اس کی آڑ میں انہوں نے پاکستان پہ جارحیت کی کوشش کی اور پاکستان نے اپنا دفاع کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کا واقعہ اور اس کی آڑ میں انہوں نے پاکستان پہ جارحیت کی کوشش کی اور پاکستان نے اپنا دفاع کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کی آڑ میں اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے انتخابات میں اس کو پاکستان کارڈ کو جس طرح کھیلنے کی کوشش کی، اور وہ ہٹ دھرمی جانتے ہوئے کہ مسئلہ سلگ رہا ہے، مسئلہ بگڑتا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، وہاں نہ وہ دو طرفہ گفتگو کے لیے تیار ہیں، نہ وہ تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن پر آمادہ ہیں. اور پھر جو دو نئی چیزیں کرنے چلے ہیں جس کی تشویش ہے، اسپیکولیشن ہے، خدا کرے نہ ہو لیکن تشویش ہے کہ انہوں نے ایک تو ہنگامی طور پر نئی کمک بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے
اور 100 کمپنیز یعنی تقریباً 10,000 ایڈیشنل ٹروپس مقبوضہ کشمیر میں بھیجے جا رہے ہیں. دے آر بینگ فلون ان. یہ قابل غور بات ہے کہ کیا وجہ کیا ہے, یا ضرورت کیا درپیش آ رہی ہے کہ اتنی تعیناتی کے باوجود آپ کو اضافے کی ضرورت محسوس کیوں ہو رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک ڈیموگرافک چینج کے بارے میں جو کہتے آئے ہیں, اور پھر وہاں کے کورٹ میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی وہ مسئلہ زیر التوا ہے, اور جو ایک اسپیشل سٹیٹس ہے اس کے بارے میں جو بی جے پی کی موجودہ حکومت ہے ان کی جو رائے ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی نیا قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کا اس خطے کی امن اور استحکام پر اور کشمیر کی صورتحال پر کیا اثر ہوگا, اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. مقبوضہ کشمیر میں اس پر غور و فکر شروع ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں آل پارٹیز کانفرنس کی بات کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں جو وہ فورسز جو ایک زمانے میں کولیشن پارٹنرز ہوا کرتے تھے, وہ آج نہ صرف حکومت کی پالیسی سے لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں, ڈسٹنس اپنا اختیار کرتے جا رہے ہیں, اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ لیڈرز نے کہا کہ ہم وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں, ہم ان کو اپنی تشویش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. محبوبہ مفتی صاحبہ کہتی ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے مائنس بی جے پی. یہ ساری صورتحال سامنے جنم لے رہی ہے. اور اگر آبویسلی آزاد کشمیر میں بھی لوگ اس پہ تشویش کی یہ لہر ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ ڈیموگرافک چینج ہوتا ہے تو اس کی جو اقوام متحدہ کی جو مالی قراردادیں اس پر کیا اثر ہوگا, اس پر ہم نے ایک تبادلہ خیال کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ یک ضبع ہو کر, اور الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کی نمائندگی بھی تھی, اور ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا گیا, ری ایٹریٹ کیا گیا کہ کشمیر کے مسئلے پر پوری قوم اور پوری پارلیمنٹ ایک ہے, اور ہم اس کو ایک طریقے سے ہم نے اس کو اپروچ کرنا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 9/11 کے بعد کس طرح ہندوستان نے جو حق خود ارادیت کی تحریک کو کس طرح چالاکی سے اور خوبصورتی سے دہشت گردی سے تشبیہ دینا شروع کر دیا, اور کس طرح ہندوستان کی جو نئی الائنمنٹ ہے اور جو ان کی مارکیٹ ہے اور جو ان کی آج اس خطے میں جو ایک صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا نے بہت سی چیزوں پر, جسے کہتے ہیں نا دے لک دی ادر وے, یہ نہیں کہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. تو اس پر ایک بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی, اپنے فیصلہ کیا کمیٹیز کو بریف کرنے کا آج ان سے, اور بڑا انپٹ اچھا آیا, اور اس انپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھنے کے لیے ہم غور و فکر کریں گے. اور کل انشاءاللہ میں فارن ریلیشنز کمیٹی جو قومی اسمبلی کی ہے ان کو بھی دعوت دی ہے, اور ان سے بھی بات کی جائے گی آن دی ایوالونگ سچویشن, ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا, اور آن دی US وزٹ اینڈ آن دا کشمیر سچویشن. تو یہ ایک خلاصہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. شاہ صاحب اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو یقیناً کریں گے. معزز حاضرین السلام علیکم. جناب شاہ محمود صاحب, آنریبل فارن منسٹر صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ آج کشمیر کمیٹی نے ان کو مدعو کیا تھا, اور انہوں نے مہربانی کی کہ ایک دن کے نوٹس پہ ہم اکٹھے ہوئے. اس کی ایک وجہ تھی کہ پچھلے 70 سال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر اور ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ جو گفتگو کی 40-45 منٹ میڈیا کے ساتھ, جو ہائی پوائنٹ میرے لیے تھا سارے ٹرپ کا وہ کشمیر کے بارے میں تھا. انہوں نے کہا کیا تھا, انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی نے مجھے کہا
2 ہفتے پہلے ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں کہ آپ میڈیشن اور آربیٹریشن کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا میڈیشن آربیٹریشن کس کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا کشمیر. اب پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی نے بات کی اور پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ٹرمپ کو یہ بات کی گئی. انڈیا میں اس کا ریاکشن بڑا زبردست آیا. ہر ایک نے اس کی تردید کی ہے سوائے نریندر مودی پرائم منسٹر آف انڈیا نے. اب اتنی بات کہہ دینی میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک لینڈ مارک اسٹیٹمنٹ ہے اس شخص کا جو پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. آج بھی دنیا کی 25% جی ڈی پی جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جنریٹ کرتا ہے. تقریباً $700 ارب اس کا ڈیفنس بجٹ ہے. سب سے زیادہ اس کا ڈیفنس بجٹ ہے. نمبر 2 چائنا ہے $180 بلین. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کی جو اکنامک اور ملٹری مائٹ ہے. اس کے علاوہ 2005 میں انڈیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک اگریمنٹ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ نے. اور ابھی محترم فارن منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ 9/11 کے بعد اس نے ایک نیا رخ اختیار کیا امریکن پالیسی نے. پر اس سے زیادہ انڈیا کی جو پالیسی تھی 1990 تک تو وہ ایک قسم کے پارٹنرشپ میں تھے سوویت یونین کے ساتھ. 2005 میں انڈیا نے اپنا ٹوٹل رخ تبدیل کر کے ایک ایسی اگریمنٹ کی یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کے ساتھ. اس وقت ہم بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ چل رہے تھے کیونکہ افغانستان میں ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی تھی. ہم بطور نان نیٹو ایلائی کے کام کر رہے تھے. انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر 2005 میں فارملی بن چکا تھا. آج بھی ہے. اس کے باوجود یہ پہلی مرتبہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں بہت ادوار کے بعد کہ یو ایس پریزیڈنٹ نے یہ بات اور جو 2 لفظ اس نے 2 مرتبہ دہرائے آربیٹریشن میڈیشن. یہ کہہ دینا آسان ہے, اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے. جو کہ انڈیا کی ایک انوائرمنٹ پولیٹیکل ایسی رہی ہے, اسٹریٹجک ایسی رہی ہے کہ وہ شملہ اکارڈ لاہور ڈکلیریشن کے ساتھ ساتھ یہ ہمیشہ کہتا آیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے مسائل جو ہیں وہ بائیلیٹرلی کریں گے. اب اگر اس نے بات کی ہے اور یقیناً کی ہے تو پھر یہ ملٹی لیٹرل بات جو پاکستان کا ہمیشہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ یہ ملٹی لیٹرل فورم پہ ہم کشمیر کی بات کریں گے. اور جیسے بھی کہا گیا 48-49 کی جو یو این کی ریزولوشنز ہیں اس میں کیا کہا گیا, پلیبسائٹ, اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا. یہ 2 کی لفظ ہیں کہ ووٹ کے ذریعے کشمیری عوام اپنا فیصلہ کریں گے مستقبل کا, اور دوسرا کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. آرٹیکل 35A کے تحت کوئی غیر کشمیری جائیداد نہیں خرید سکتا. وہ پینڈنگ ہے ابھی سپریم کورٹ کے پاس. بی جے پی نے اپنے 2014 کی الیکشنز پہلے اپنے مینیفیسٹو میں یہ ڈالا کہ ہم 35A کو بھی رول بیک کریں گے, 370 کو بھی رول بیک کریں گے, جس کے تحت کشمیر کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے. اب تیسری بات جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور 2 پوائنٹس. نمبر 1 وہ ڈی لمیٹیشن جو ہے مقبوضہ کشمیر کی جس کی 88 سیٹیں ہیں, 88 سیٹس آف دی پروونشل لیجسلیچر آف انڈین آکوپائڈ کشمیر, اس کی وہ ڈی لمیٹیشن کرنا نئے چاہتے ہیں جو کہ ان کا جو آئین ہے اس کے تحت وہ 2025 یا 2030 تک نہیں کر سکتے قانونی طور پر کیونکہ انڈیا والے قانون اور آئین کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوگا کہ وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے, اور ہمیں اس کے اوپر چوکس رہنا پڑے گا اور ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باتیں پہنچانی ہر وقت. دوسرا جو یہ 10,000 ٹروپس وہ فوری فلائی ان کرنا چاہ رہے ہیں, the most militarized zone in the world, Indian occupied Kashmir, 700,000 troops. اب یہ 10,000 اور وہ کر رہے ہیں کہ وہ اس طریقے کا وہاں ٹرنی انہوں نے کی ہے. یہ 5 رپورٹوں کے علاوہ ایک ٹارچر کے اوپر 430 کیسز, انڈیویجول کیسز, اس پہ نیو یارک ٹائمز نے بہت تفصیل سے ایک کامنٹ کیا. انہوں نے نیو یارک ٹائمز والوں نے پہلی مرتبہ لوگ آکوپائڈ کشمیر میں بھیجے جنہوں نے ان لوگوں کا انٹرویو کیا, وہ جو افیکٹڈ لوگ تھے, اور انہوں نے اس پہ بہت تفصیلی رپورٹ چھاپی کوئی 3-4 ہفتے پہلے.
تو یہ انٹرنیشنلی اب کشمیر کا ایشو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اجاگر ہونا شروع ہو گیا. اس کے باوجود کیونکہ انڈیا ایمرج کر گیا ایز دا 5th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک اپ ہل ٹاسک ہمیں فیس کر رہا ہے, پر ایک طرف ہے انصاف اور دوسری طرف ہے ٹیرنی. تو ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, عدل کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہی ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج حکومت پاکستان کو, اور یہ بات ابھی ہم نے کی, کہ جو P5 کنٹریز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرز, ان کے کیپٹلز میں یا فارن منسٹر صاحب از خود, پرائم منسٹر صاحب کو جب بھی موقع ملے, یا ہائی پاورڈ ایسے لوگ جائیں جو وہاں کی فارن ریلیشنز کمیٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کر کے فوری طور پہ ہمیں جو یہ سلور لائننگ ملی ہے ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کے بعد, اس کو ہم جا کے ان لوگوں کو اجاگر کریں. یہ پہلو ہے. انڈیا جو اپنے آپ کو ایک زمانے میں ڈیموکریٹک سیکولر چیمپئن سمجھتا تھا تھرڈ ورلڈ کا, آج ہندوستہ کے ساتھ چلا ہوا ہے. نیو ڈاکٹرن دووال اور امت شاہ, اور پہلے تو مودی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, بھی مودی صاحب کا پتہ نہیں, کیونکہ دیکھتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں جب بھی وہ کریں گے, کیونکہ یہ ایک ابہام بلڈ اپ ہو گیا ہے کہ ایمبیگوٹی انڈیا کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو فارن پالیسی ہے, جب تک وہ خود سٹیٹمنٹ نہیں دیتے, اور ہمیں بالکل اس چیز کو واچ کرنا چاہیے, پر ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے اس چیز کو. ہمیں ہر پاورفل کیپٹل, بیجنگ, ماسکو, واشنگٹن, لندن, پیرس, برلن, ٹوکیو اور برازیل جانا چاہیے, برازیلیا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, اور برسلز فار یورپین یونین, کہ ہمیں انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ ٹرنی امپوز کی گئی ہے, جس میں 1 لاکھ سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں کشمیری سنس 1988-89, اور برہان وانی صاحب کا جو جنازہ تھا 3 لاکھ کا, یہ انٹرنیشنل پریس کے فگرز ہیں, میرے نہیں. اور میں آج سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں شاید ایسی اوپننگ, یہ سلور لائننگ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے, اس کا ہمیں ایک پورا فائدہ ڈپلومیٹکلی, پولیٹکلی اٹھانا چاہیے. تھینک یو. چیئرمین کشمیر کمیٹی فخر امام اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. فخر امام کا کہنا تھا کہ مودی نے ٹرمپ سے کشمیر کے حوالے سے بات کی, تمام بھارتی وزراء نے اس بات کی تردید کی, لیکن مودی نے نہیں کی.